اور خاص طور سے اس دور میں ضرور چاہوں گا کہ اچھا ورنہ آپ اپنی قدروں سے اتنی تیزی سے دور ہو رہے ہیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے آپ بات کریں تو بعض اوقات مجھے وحشت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیوں اتنے زیادہ مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جس حد تک ضروری ہے وہ تو ہے، لیکن اپنی تہذیب سے، اور میں ان سب چیزوں کو آپس میں سمجھتا ہوں، ان سب کا آپس میں ربط ہے، روحانیت وغیرہ یہ سب چیزیں سب کا آپس میں ربط ہے. ہم ان سب چیزوں سے ایک ساتھ دور ہو رہے ہیں، تو وہ چیز ظاہر ناقابل برداشت ہے. میں چاہوں گا میرا بیٹا اس طرف آئے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، ابو نے مجھے کبھی اس طرف لانے کی کوشش نہیں کی، بالکل. بلکہ خود بخود ہی جو ان کے ساتھ بیٹھ کر جو کچھ مجھے ملا، وہ اس کی وجہ سے مجھ میں شوق پیدا ہوا، اور جہاں موقع ملا انہوں نے ضرور رہنمائی کی. میں بھی اس کو زبردستی نہیں لا سکتا، میں اپنے بیٹے کو زبردستی شاعر نہیں بنا سکتا. بالکل. میری خواہش ہوگی کہ وہ اس میں شوق پیدا ہو، دیکھ دیکھ کر پیدا ہو. اور آپ روکیں گے نہیں اس کو؟ میں روکوں گا نہیں، میں تو اس سے کہوں گا کہ آ جاؤ جلدی سے. اچھا، بہت اچھا. بالکل، میری تو خواہش ہوگی، دیکھیں اللہ کرے ایسا ہو. انشاءاللہ. کچھ کلام سنتے ہیں، پھر شبنم صاحب کے حوالے سے کچھ اور بات کریں گے. اور پھر اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اس قدر نفیس شخصیت تھے، اتنے شائستہ، مہذب. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں شرف حاصل رہا ان سے ملاقاتوں کا اور ان کی شفقت محسوس کرنے کا. تو ظاہر ہے کہ دل چاہتا ہے ایسی شخصیات کو یاد کرنے کا، اور پھر آپ تشریف فرماؤ تو دل چاہتا ہے کہ ان کے حوالے سے گفتگو ہو. تو کچھ گفتگو ہم مزید ان کے حوالے سے کریں گے، پھر آپ کی شاعری پر بات کریں گے. تو اس وقت ہم کچھ کلام سنتے ہیں آپ سے. ایک نظم اور سناؤں گا، جی. اس کا عنوان ہے آخری ہچکی. ایک اجنبی کمرہ، ان گنت مشینیں تھیں اور میں بندھا جکڑا. ایک اجنبی کمرہ، ان گنت مشینیں تھیں اور میں بندھا جکڑا. کچھ سپاٹ ہاتھوں میں کھیلتا میرا یہ جسم. برقی گھنٹیاں اپنی دہشتیں سناتی تھیں، اور سفید دستانے ہاتھ پر چڑھا کر پھر نیلی وردیوں والے ات کھلے میرے کپڑے آ گئے بدلنے کو. روز کی طرح لیکن آج ان کے جانے پر اس اداس کمرے میں ساتھ مجھ کو لے جانے کوئی آ گیا آخر. لیکن آج ان کے جانے پر اس اداس کمرے میں ساتھ مجھ کو لے جانے کوئی آ گیا آخر. وہ جو وردی والے تھے، سب کو روکنے والے، دیکھ ہی نہیں پائے. میں نے ہر طرف دیکھا، ان کو ڈھونڈنا چاہا. وہ جو میرے قدموں میں اور میرے پہلو میں اتنے دن سے بیٹھے تھے، وہ نظر نہیں آئے. فیصلے کا لمحہ تھا. میں نے دیکھنا چاہا، وقت بھی نہ تھا لیکن وہ جو لینے آیا تھا اس کے ساتھ جانا تھا. سانس رک گئی میری، دل بھی تھم گیا ہوگا. لے گیا مجھے کوئی دے کے میری مٹی کو، میری آخری ہچکی، میرا آخری لمحہ. سبحان اللہ. اس قدر پرتاثیر نظم تھی کہ ہم تو داد بھی نہیں دے پائے. بہت خوبصورت نظم، اور یقیناً ظاہر ہے کہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اب کے بارش ایک ساتھی دے گئی. ایک چہرہ بن گیا دیوار پر. یہ شعر ہے جو کہ ابو آخری دفعہ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ان سے اکثر کہتے تھے ابو کو شعر تو سنائے. تو وہ یعنی شبنم صاحب جب اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے ہمیں کہ اب کے بارش ایک ساتھ ہی دے گئی، ایک چہرہ بن گیا دیوار پر. شبنم رومانی صاحب کے بڑے مقبول شعروں میں سے ایک شعر ہے یہ. بے انتہا یہ مقبولیت اس شعر نے حاصل کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ شبنم صاحب کے حوالے سے ایک مشن تو آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو غیر مطبوعہ تحریریں ہیں انہیں منظر عام پر لایا جائے، یا جو ان کی کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں ان کو ری ایڈیشن ان کا لایا جائے. کیا آپ کا پلان ہے؟ کچھ سوچا ہے اس حوالے سے، شبنم صاحب کے حوالے سے کچھ کام کرنے کا؟ سوچا تو کافی کچھ ہے. میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے ذرا سا کتراتا اس لیے ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون سا کام پہلے کروں گا، یا فرض کرنے کے وہ کام نہیں کروں گا، اس کے بجائے کچھ اور کروں گا. لیکن بہرحال آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو ایک تو خیر ایک میں بلکہ اچھا موقع ہے، میں کہتا چلوں کہ کل ان کی یاد میں ایک جلسہ ہے آرٹس کاؤنسل میں شام کو مغرب بعد. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں جو میں مختلف چیزیں کر رہا ہوں ان کے حوالے سے. اس میں نہ صرف یہ کہ ان کی یاد میں جلسہ ہے، بلکہ ساتھ میں ان کی جو سب سے پہلی کتاب تھی مثنوی سیر کراچی، تو مثنوی سیر کراچی کا نیا ایڈیشن وہ خود اس پہ
کام کر رہے تھے اور وہ مکمل تھا جس وقت انتقال ہوا ہے. تو وہ اس کا نیا ایڈیشن انہوں نے ابھی چھپایا ہے. جی تو وہ بس وہ مکمل ہو گیا ہے, چھپ کے آ چکا ہے. تو کل ایک اس کے حوالے سے بھی یہ کہ سمجھ لیجیے کہ اس کی رونمائی بھی اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ویسے تو پرانی کتاب ہے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ, تو بہرحال اس کا تعارف بھی ہوگا. تو یہ پہلا کام تھا جو کہ میں نے ابھی تک فی الحال ان کے حوالے سے کیا. دوسرا کام جو میں ابھی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے ایک کتاب پر کام ہو رہا ہے. تو میں تو نہیں لکھ رہا ہوں کتاب, لیکن میں اس میں تھوڑا بہت جو بھی اپنا حصہ جو ڈال سکتا ہوں جہاں میری ضرورت پڑ رہی ہے وہاں وہ سارا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں تھوڑا بہت ابھی جو تھوڑا بہت تحقیقی کام ہے کہہ سکتے ہیں آپ, کہ اس میں مجھے ان کی مختلف چیزیں دیکھ رہا ہوں اور جمع کر رہا ہوں. اور اس سے مجھے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے ان کے کافی کام ان کے حوالے سے جو کام کیا گیا اور جو انہوں نے کام کیا اس کو الگ کرنے کا اور موقع مل رہا ہے کافی. تو اس کے بعد جو میرا اگلا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں آؤٹ آف پرنٹ ہیں وہ تو ابھی فی الحال میں ان کو نہیں چھو رہا. انشاءاللہ اس پہ کبھی کام کروں گا. اس سے پہلے ان کا جو کلام ہے ایک تو میرے ذہن میں ممکن ہے ان کی کلیات کے پر کام کروں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے کلام مزید کچھ منتخب کلام پہ کام کروں گا, پھر نئی کتاب آئی. تیسرا یہ ہے کہ ان کا غیر مطبوعہ کلام ہے وہ جو مجھے جمع کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک ترتیب میں ہیں, مگر ابھی وہ اس میں چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. تو آج کل میرا زیادہ تر وقت اسی پہ گزرتا ہے. پھر یہ کہ ان کا ادبی صحافتی کام تھا جو کہ سہمائی اقدار جو نکالا کرتے تھے, وہ پرچہ فی الحال نہیں شائع ہو رہا. تو ابھی میں اس کا کوئی اعلان تو نہیں کر رہا, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ممکن ہے اس کے حوالے سے کچھ کام کروں. کیا کروں گا نہیں کروں گا مجھے معلوم نہیں, لیکن فی الحال نہیں کام ہونا چاہیے, اس روایت کو زندہ رہنا چاہیے. تو دیکھیں اس پہ انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں میں آج کل. بہت خوب. کچھ اور کلام سنتے ہیں آپ سے, پھر اب آپ کی شاعری پر بات کریں گے. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا پریشان ہو گیا آقا کا, جی تو میں وہی نظم آپ کو سناتا ہوں. ارشاد. اور اس کے لیے مجھے صفحہ نمبر تو یاد نہیں ہے مگر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا تھوڑا سا. تو میں یہ کر سکتا ہوں, چلیے میں اس نظم کا عنوان ہے آقا.